اب تشریف لاتے ہیں، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ قبلہ قاری خدا یار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر سا اپنا بیان جو ہے نا ہمارے سامنے وہ جناب ارشاد فرمائیں۔ تو عزت مآب جناب محترم قبلہ قاری خدا یار صاحب جو کہ ہمارے صدر مدرس ہیں، ہمارے شعبہ تحفیظ القرآن کے، آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر سی گفتگو کو آپ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ، ذرا ذوق کے ساتھ ہے، ذرا ماشاءاللہ سبحان اللہ، عاشقان مصطفیٰ، ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں اور قرآن کے خادم ہیں، پتہ چلے ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور یہ آیت میدان بدر کے اندر جب مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر کر زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ جب یہ باتیں کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو دین کی سربلندی کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، لوگ ان کو مردہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما کر سختی سے منع فرما دیا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ شہید کی جسمانی طور پر اور روحانی طور پر زندگی ہوتی ہے، اکثر کا یہی قول ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف روحانی طور پر ان کو زندگی ملتی ہے اور جسمانی طور پر نہیں۔ اب اس پر میں نے ایک بات سنانی ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر جو مسلمہ کذاب کے خلاف اور اس کے بارے میں جب یہ جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کے اندر تو اس وقت گھمسان ہوا اور مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، تو حضرت ثابت اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے آپس میں بات کی کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور حیات کے اندر تو اس طرح کی جنگ نہیں کی، لیکن آج ہم ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ان دونوں نے پھر اپنے لیے گڑھے کھودے اور پھر گڑھوں کے اندر کھڑ کے تیروں کی برسات کی اور کافروں کو مارتے رہے حتیٰ کہ یہ دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کے جسم پر عمدہ اور بڑی قیمتی زرہ تھی، تو آپ کی شہادت نوش فرمانے کے بعد آپ کے جسم سے ایک شخص کا گزر ہوا، تو اس نے جب دیکھا کہ قیمتی زرہ ایک
شخص کے اور جو فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کے جسم پر ہے، تو اس شخص نے پھر وہ زیرہ اتار لی اور لے کے چلا گیا اور گھر جا کر چھپا لی۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رات کو ایک شخص کے خواب میں آ کر فرمانے لگے، اے شخص، میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، اور یہ خواب محض خواب نہ سمجھنا میرے، اور یہ حقیقت بات کر رہا ہوں کہ جب میں شہید ہوا تو میرے جسم پر ایک عمدہ قیمتی زرہ تھی، اور ایک شخص نے آ کر اتاری، اور اس کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دوں، اور اس کا گھر جو ہے وہ خیموں کے اینڈ میں ہے، خیموں کے آخر میں اس کا گھر ہے، اور فرمایا اس کے گھر کے بیر گھوڑا باندھا ہوا ہے، اور اس کے پاؤں میں لمبی رسی ڈلی ہوئی ہے، اور وہ چل رہا ہے۔ صرف یہ نہیں، آگے بھی فرمایا جو اس نے زرہ میری اتاری ہے اور گھر کے اندر وہاں اس نے جو چھپائی ہے، اور اس زرہ کے اوپر اس نے دیگچہ رکھا ہوا ہے، اور پھر دیگچے کے اوپر اس نے اونٹ کا کجاوا رکھا ہوا ہے، اور صبح جب ہو تو یہ میری وصیت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتانا کہ میری عمدہ اور قیمتی زرہ اس سے وصول کر لیں۔ اور دوسری وصیت میری یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں آپ کا جانا ہو تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر کہنا کہ حضرت ثابت کے اوپر اتنا قرضہ ہے اور وہ ادا کر دے، اور اس کے فلاں غلام کو بھی آزاد کر دے۔ یہ دو میری وصیت ہے۔ اب اس شخص کو جب بیدار ہوا، صبح ہوئی، تو وہ فوراً ہی پیغام لے کر، کیونکہ اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جس نے مجھے خواب میں بتایا وہ حقیقت ہی تھی۔ حضرت ثابت کا پیغام جا کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے زرہ لے کر آؤ۔ اب وہاں گئے تو جس طرح نشانیاں بتائی تھی اسی طرح وہاں سے زرہ مل گئی، اور پھر وہ زرہ حضرت خالد کے پاس آ گئی۔ اور دوسری بات، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے وصیت پوری کی، آپ کا قرض بھی ادا کیا، اور آپ کے فلاں جو غلام تھے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ اور اس سے سبق یہ ہوا کہ انسان جو آج بھی رٹے لگا کے پھر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ قرآن کے خلاف کہتے ہیں، حقیقتاً قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں۔ اب زندہ انسان کو اتنا طاقت نہیں ہے جتنا وہ شہید کو طاقت تھی، کہ حضرت ثابت بن قیس فرما رہے ہیں خود کہ فلاں جگہ پہ زرہ رکھی ہے اور اس کے اوپر دیگچہ بھی ہے، اور دیگچے کے اوپر جو اس نے کجاوا اونٹ کا رکھا ہوا ہے اس جگہ پہ اس نے چھپایا ہوا ہے۔ کیا زندہ بندہ بھی دیکھ سکتا ہے؟ ایک ہی ذریعہ ہے دیکھنے کا، کیا یا تو کیمرے لگے ہوئے ہوں کہ جو چوری کر کے جائے کیمرے تو بتا دے گا جناب جی فلاں جگہ پہ اس نے جا کے چھپایا ہے، اگر کیمرہ نہ ہو تو زندہ بندے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن حضرت ثابت بتا رہے تھے تیری عظمت کو سلام ہو، کیونکہ دین کی سر بلندی کی خاطر جو شخص اپنی گردن کٹواتا ہے پر اس کو عزت یہ ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔